فرمایا کہ صدقہ دینا، خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ زندگی میں صدقہ آفت کو دور کرتا ہے، خیرات آفت و مصیبت کو دور کرتی ہے، صلہ رحمی کرنا زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور قطع رحمی کرنا زندگی کم ہوتی ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر غیر جو ہے، آپ کے غیر جو لوگ ہیں اسلام پر نہیں ہیں، اگر وہ بھی صلہ رحمی کریں تو ان کی زندگی بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گی۔ مسلمان ہے، مومن کہلاتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کرتے ہوئے اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، صلہ رحمی کیا؟ جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، کمزور ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، تعلق نہ توڑنا، ان کے ساتھ تعلق قائم ہونا، ذرا سی تھوڑی سہولت ہے دماغ بگڑ نہ جانا۔ تو فرمایا کہ قطع تعلق کرو گے زندگی کم ہوگی، رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، تعلق قائم رکھو گے زندگی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے برکت بھی پیدا ہوگی۔ اور فرمایا کہ تمہارے اموال کی جو ضائع ہوتے ہیں، ان میں وہ فرائض ہیں مالی کی جو تم نے ادا نہیں کی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ضائع ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خیرات نہیں دیتے ہیں، مال ضائع ہوتے ہیں، اور تم یہ حقوق ادا کرو گے، مال میں برکت پیدا ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ نیک کام میں کم خرچ کریں، اپنے نام و نمود کے لیے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے کرنے سے جو ہے وہاں جہاں نام و نمود ہے اس وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کے سامنے ایک شخص مر گیا، اس کا مال جمع تھا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور کا دانہ زندگی میں جو ہے یہ خدا کی راہ پر دیتا، اور جتنا یہ مال ابھی دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ اس کو ثواب ملتا۔ تو اس لحاظ سے ذہن میں رہے تو قرآن حکیم جو اعلان کر رہا ہے کہ جتنی جو چیزیں ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور عجیب بات ہے یہ ادھر قرآن حکیم یہ اعلان کر رہا ہے، اور ادھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کی کردار کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر پہنچنے پر ایک دو باتیں آپ کی خدمت پہنچا دوں۔ صلوات بآواز یہ ایک جانب قدرت نے اعمال کے اثرات کو بتایا اور توجہ، دوسری جانب یہ بھی بتایا جو اصلاح کی جو قدرت نے انتظام کیا انسان کا اصلاح کے لیے، کہ یاد کر میرے بندے، تیری زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے ضائع نہیں ہوتا ہے، جو تو عمل کرتا ہے وہ عمل ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ عمل ضائع ہوتا تو تم ٹی وی میں جو ہے وہاں جو خبریں دے رہا ہے، یہاں آپ تک آواز کیسے پہنچ رہی، اس کی تصویر کیسے دیکھ رہی؟ اگر کلام نکلتے ہی ضائع ہو جاتا، یہ کلام آپ تک کیسے پہنچ رہا؟ تو جب یہ تم نے یہ محفوظ کر لیا ہے تو یاد رکھو تمہارا ہر عمل بھی ہم محفوظ کرتے ہیں۔ یہ بتانا مقصد یہ ہے توحید کا کہ دیکھو کہ تاکہ تم اپنے عمل کی اصلاح کرو، جب عمل کی اصلاح کرو گے تو پھر جو ہے ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور دوسری جگہ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کہ جب کوئی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ گناہ کرتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دے دیتے ہیں تاکہ گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ بھی تمہاری جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں اثرات بھی مرتب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کو محفوظ بھی کرتے ہیں۔ تمہارا ہر کریکٹر جو ہے وہ بھی اثرات مرتب کرتا ہے اور ہم اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ محفوظ کرنے کے لیے پہلی منزل جو ہے وہ تمہارے اعمال کی تمہارا اپنا وجود ہے۔ یہ 3-4 جگہ ہیں، میں 3-4 جو آج اسی میں تو تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں۔ تمہارا ہر عمل جو ہے تمہارے اپنے اندر وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ ذہن میں ہے، بہت اہم گفتگو ہے کہ جو تم زبان سے لفظ کہتے ہو تمہارے دماغ کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے وہ بات، جو کریکٹر تمہارا ہے وہ تمہارے اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب ورلڈ وار ہوئی سیکنڈ، وہاں
ایک جرمن برطانیہ میں پہنچے اور وہاں ایک گھر میں سپاہی داخل ہوئے. ایک 25 سال کی لڑکی، 25-26 سال خاتون کے دماغ کا آپریشن ہوا. جب آپریشن ہوا تو اس میں نس کو کسی کو پکڑا تو اس سے جرمنی زبان کے الفاظ نکلے، حالانکہ وہ جرمنی نہیں جانتی تھی، برٹشر تھی. جب دیکھا بار بار جرمنی کچھ شاعری کے الفاظ تھے تو پھر انہوں نے تحقیق کی کہ جب یہ 1.5 سال کی تھی، 2 سال کی تھی، جھولے میں تھی. جرمن جب داخل ہوئے تو 1-2 جرمن اس کے گھر میں داخل ہوئے، جھولے میں تھی، گہوارے میں تھی. اس بچی کو دیکھ کر وہ جرمن اس کے جھولے کو جھلانے لگا اور جرمنی کی نظم پڑھنے لگا. تو اب معلوم ہوا کہ اس وقت جو اس نے نظم پڑھی تھی اس کے دماغ میں ریکارڈ ہو گئی. ایک آدمی کی جو ہے ایجڈ تھا، اس کے دماغ کا آپریشن کیا گیا، ایک نس کو پکڑا تو اس نے بچہ جو چیخار روتا ہے ایسی آواز محسوس ہوئی. معلوم ہوا کہ دنیا میں آیا تھا، جو گریہ کیا تھا اس کی آواز ریکارڈ ہو گئی. سبحان اللہ. یہ تحقیق ہے. تو اب جہاں یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، انسان یہ تمہاری اصلاح کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنے انتظام کیے تمہاری اصلاح کے لیے. تمہارے کرائم کے جرائم کے اثرات تو نگیٹو ہیں، وہ بھی تم کو بتائے ہیں. آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے. یہ سب بتانے کے بعد پھر آخر میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تم ایسے آزاد نہیں ہو کہ میں نے کل کی گفتگو میں غالباً عرض کیا تھا کہ امام کا فرمان ہے کہ جتنے انسان زمین پر ہیں، فضا کے اندر کائنات میں ان کی پکچر ویسی ہے. یا اگر چوری کر رہا ہے وہ تو تصویر چوری کر رہی ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز پڑھ رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا. تو جب تمہارے اندر وجود کے اندر ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو اب قرآن حکیم کی آیت اس کو واضح کرتی ہے کہ اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہاتھ تمہارے ہیں، یہ پاؤں تمہارے ہیں، یہ جسم تمہارا نہیں ہے. لقمہ دہن تک حلق کے اندر تمہارا ہوتا ہے، حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیرا اختیار نہیں چلتا ہے. اب اگر مضر لقمہ ہے تو اسے کہو کہ باہر آ جائے تو باہر نہیں آئے گا. تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے، اور جب جسم کا مالک نہیں تو ان کو اپنا سمجھ رہا ہے، کام تو لے رہا ہے، لیکن یہ CID ہے. اس لیے کہ یہ جو تو ان سے جو عمل تو کرتا ہے، قرآن حکیم میں خدا اعلان کرتا ہے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ بول رہے ہوں گے، تمہارے پاؤں بول رہے ہوں گے، تمہارے جسم کی کھال تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، تمہارے ہر عمل کی گواہی دے رہی ہوگی. تو یہ بھی تمہاری لائف کی ڈائری کو جو ہسٹری ہے اس کو یہ محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا پورا کریکٹر داستان حیات باطن میں اندر محفوظ رہتی ہے. تو اسی لیے قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ہم نے ہر انسان کی کتاب عمل جو ہے، داستان حیات کی جو کتاب ہے، قیامت کے دن ہم اس کے اندر سے اس کو نکالیں گے، باطن سے اس کی کتاب عمل کو نکالیں گے. کل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ، ہم نے لازم قرار دے دیا کتاب عمل کو ہر انسان کی گردن کے طوق کی طرح. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت دن اس کی کتاب عمل کو اس کے باطن سے ظاہر کریں گے. نخرج لو یوم القیامت یوم کتاب منشورا. وہاں اس کے بعد جب نکالیں گے واپس اس کے بعد کہے گا تو اس حساب و کتاب کے لیے اس کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس کے اندر ریکارڈ موجود ہے. ہم جب کوئی تقریب کرتے ہیں تو ساری تقاریب کو ریکارڈ ہم کر سکتے ہیں. 10-20 سال 15 سال اگر جنگ ہو رہی ہے 2000 میل کی لو تو اس کو ہم ریکارڈ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں. تو خالق کائنات ہماری داستان کو کیوں محفوظ کر سکتا ہے؟ تو یہ عمل جو ہے، اعمال جو ہے، تو اب جتنے نیکیاں کرتے جائیں گے وہ نیکیاں ہمارے دامن میں محفوظ رہیں گی، گناہ کے وہ بھی ریکارڈ ہوں گے. تو اب قیامت دن خدا کہے گا کہو پڑھو اپنی کتاب عمل کو. جب قیامت دن اپنی کتاب عمل کو دیکھے گا تو اب حیران ہوگا ما لہذا کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب عمل ہے، اس میں تھوڑے سے چھوٹا عمل بھی کوئی جو ہے اس کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب کا سب اس کے اندر ریکارڈ موجود ہے. تو اب جب یہ قرآن حکیم متوجہ اس لیے کر رہا ہے کہ
کہ جب یہ ذہن میں رہے گا کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کسی نے یونیورس کے اندر یہ سب کچھ بنا رکھا ہے کہ میری پوری داستانی حیات جو ہے یونیورس میں بھی ہے اور اس کے ساتھ میرے باطن کے اندر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اب اتنے طریقے سے میں نے انسان تیری اصلاح کی کوشش کی ہے، تو اب اس کے باوجود تو اپنے گناہوں سے لدا ہوا میرے پاس آ جائے، تو اب اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر